کچھ عمران خان صاحب کی جو رہائی کے حوالے سے مختلف آپ کی پارٹی کے اندر سے بیانات ہیں. اگین مجھے مروت صاحب کی جو کہ ٹویٹ کوٹ کرنی پڑتی ہیں وہ بہت ووکل ہے. وہ کہہ رہے ہیں پارٹی اس طرح سے کوشش نہیں کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں. وہ اگریسو اپروچ, وہ قانونی جو آپ کی اسٹریٹجی ہے اس میں بھی کمزوریاں ہیں, اس میں بھی سکم نظر آ رہے ہیں آپ کی اپنی جماعت کے اندر سے. پہلے قانونی بات کرتے ہیں. 4 مقدمے تھے جن میں کہ خان صاحب کو سزا ہوئی تھی. 3 مقدمے ان میں سے ان کو بری کیا جا چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک مقدمہ ہے عدت کا مقدمہ ہے, وہ بھی آپ جانتی ہیں کہ کس طریقے سے نانسنس ابسرڈ کیس, اسٹوپڈ کیس. یہ لیگل. باقی رہا پولیٹیکل یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ ہمارے پاس 3 فورمز ہیں, پارلیمنٹ, قانون اور اس کے بعد پروٹیسٹ. ہم نے پارلیمنٹ میں بھی ہم لگے ہوئے ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ پورے رابسٹلی ہم لوگ اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں. قانون کے ہمارے پاس جو آپشنز موجود ہیں ہم وہاں ان کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. ہمارے جو مقدمات ہیں, ہماری جو ریفرنسز ہیں وہ الیکٹورل ریفرنسز اینڈ ادروائز وہ تمام اس وقت ٹرائیبیونلز اینڈ کورٹس میں موجود ہیں اور اس کو پرسو کیا جا رہا ہے. بڑے کیلیبر کے وکیل جو ہے وہ اس کو پرسو کر رہے ہیں اور ہم بہت قریب ہیں اپنی تیسری آپشن کو ایکسرسائز کرنے کے لیے, جو ابھی تک آپشن صرف اس لیے ایکسرسائز نہیں ہوئی کہ اس میں جو ریاستی پسطائیت ہے اس کا جو پنجاب میں جو اس کا ایک عنصر ہے موجود ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, سب کچھ ہے. ہمیں پچھلے 3-3.5 مہینے میں ہمیں کسی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہمیں کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اس لیے وہ تمام چیزیں اب ہائی کورٹس میں ہیں اور ہائی کورٹس کے فیصلوں کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ ایک شروع ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ پارٹی نے اپنے تئیں ہمیشہ there's always a chance of improving upon your work. میں یہ نہیں کہتا کہ جی پرفیکٹ ہوتا ہے, آدمی ہوتا ہے, چنکس رہ جاتے ہیں, کچھ رہ جاتے ہیں, لیکن اپنے تئیں پوری کوشش کی ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ خان صاحب اپنی رائے کے بہت قریب ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ نئے مقدمات بنانے کی پوری تیاری کر رہے ہیں اور یہ بھی پتہ ہے کہ شاید کر لیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو جوڈیشری سے جو ہمیں تازہ ہواؤں کے جھونکے آتے نظر آ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ ایک پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس میں وہ لے کے آئے گی. یہ جو آپ نے جوڈیشری والی بات کی, بڑی انٹرسٹنگ یہ جواب ہے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جمع کروایا مخصوص نشستوں کا, جو کہ کیس اب ایک لارجر بینچ سننے جا رہا ہے. سپریم کورٹ کا بڑا دلچسپ جواب ہے جی اس حوالے سے. وہ کیا کہتے ہیں, الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جمع کیے گئے اپنے جواب میں کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی. الیکشن کمیشن اپنے جواب میں قرار دیا کہ مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرانے کی آخری تاریخ 24 دسمبر 2023 تھی, لیکن سنی اتحاد کونسل کی جانب سے کوئی فہرست جمع نہیں کرائی گئی. الیکشن کمیشن نے اپنے جواب میں واضح کیا کہ امیدواروں نے تحریک انصاف نظریاتی کا انتخابی نشان دینے کا سرٹیفکیٹ مانگا, لیکن بعد ازاں تحریک انصاف نظریاتی کے انتخابی نشان سے خود دستبردار ہو گئے اور آزاد لڑے. انتخابات کے بعد آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے. سنی اتحاد کونسل کو الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں نہ دینے کا 4-1 سے فیصلہ دیا اور پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ برقرار رکھا. الیکشن کمیشن کے مطابق سنی اتحاد کونسل کے آئین کے مطابق غیر مسلم جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا. سنی اتحاد کونسل کے آئین کی غیر مسلم کی شمولیت کے خلاف شرط غیر آئینی ہے. کل 24 جون کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کرے گا. جو ٹیکنیکل پوائنٹ اٹھایا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے مطابق تو کوئی غیر مسلم جماعت کا ممبر ہی نہیں بن سکتا, تو وہ جو اقلیتی نشستیں ہیں یہ تو پرابلم ہو جائے گا آپ لوگوں کے. پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہے, کانسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ ان کانفلکٹ ہے, تو وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق ڈائریکٹلی بنتا ہی نہیں ہے. میری اپنے لیگل لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے, کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا. ہم لوگوں نے شمولیت کی ہے اس پارٹی میں. ہم میں سے کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے, فرینکلی اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا فیکٹ کہ ہم نے ایکچولی جوائن کر لیا پارٹی. اس وقت ہم SIC کے ممبرس ہیں, تمام لوگ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں. اس کی بیسس کے اوپر سپریم کورٹ نے اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا, لیکن انفارچونیٹلی وہ کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے نکالتے رہتے ہیں کہ جی معاملات جو ہیں وہ ان کو فردر ڈیلے کیا جائے, آگے لے کے جایا جائے یا نہ ہو پائیں. تو یہ بھی ان کی ایک بڑی آئی فیل کہ بہت ہی اسی طرح کی ایک اور کوشش ہے. جی جو دیکھ رہے ہیں ہم کہ پارلیمنٹ کے اندر جس طرح کی تقاریر کی جا رہی ہیں, ثناء اللہ مسیح خیل صاحب نے تقریر کی, انفارچونیٹلی نہیں کی جانی چاہیے تھی اس طرح کی تقریر جہاں پہ وہ اس طرح کی نازیبہ استعمال. اور یہ میں کنڈیم خواجہ آصف صاحب کو بھی ہم بہت دفعہ کرتے ہیں, جب ان کی قیادت ہوگی ان سے بھی پوچھیں گے, لیکن تقاریر کا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں وہ تو رکھیں نا, اسٹینڈرڈ تو رکھیں. مطلب کوئی پارٹی کی کوئی پوچھ گچھ کی کہ بھائی کوئی ڈس ایگریمنٹ آپ سے نہیں ہے, بالکل نہیں ہونی چاہیے, اس قسم کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو لوگ ہیں ہمیں میں صرف یہ کروں گا, ناٹ ان جسٹیفیکیشن آف دیٹ, نو ناٹ ان پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. آئی تھنک کہ آپ لوگوں نے PTI کے ساتھ وہ کر چھوڑا ہے جو کہ شاید ہی کہیں ہوا ہو. میرا خیال ہے کہ لوگ بھرے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت بھرے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نہیں ہونا چاہیے. میں تو مستی خیل صاحب ہمارے
چھوٹے بھائی جیسے ہیں, میں ان سے ملوں گا تو ان سے بات کروں گا, لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی چاہتے ہوئے یہ کام نہیں کیا, کہ سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتی ہے, سلپ آؤٹ بھی ہو جاتا ہے. آئی ایم شیور کہ ہی ول ناٹ ڈو اٹ اگین. آخری سوال, سوات کے اندر جو ہوا گزشتہ تین دن پہلے, اس حوالے سے خیبر پختونخوا گورنمنٹ جو ہے اس نے ایف آئی آرز تو کی ہیں, لیکن یہ بہت بڑا لا انفورسمنٹ کا مسئلہ ہے آپ لوگوں کے لیے. کیا پروگرس ہوئی ہے اس میں ابھی تک؟ ایف آئی آر میں دیکھ رہی تھی, لیکن جس نوعیت کا یہ واقعہ ہے, جس طرح سے اگر ایک شخص لاوارث ہے تو اسٹیٹ کو اس معاملے میں ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے, وہ نظر نہیں آ رہی ریاست. پنجاب کے اپنے مسائل ہیں, وہ ان سے پوچھیں گے, لیکن کے پی میں بھی بڑی تشویشناک صورتحال. پر سب سے پہلے تو جو کچھ ہوا ہے بہت ہی غلط ہوا ہے. یہ لا کو کسی شخص کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ لا کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس قسم کا کام کرے. ابھی تو یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ اس نے کچھ کہا بھی ہے کہ نہیں کہا, کہ کسی کا وہ ذاتی رنجش تھی یا کچھ اور تھا, جیسا کہ ہم فارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ہوتا رہتا ہے. ایک انتہائی گھناؤنا فعل ہے یہ. میرا خیال ہے کہ کے پی کی حکومت اس میں شامل ہوگی, اور آئی ایم شیور کہ جو کلپرٹس ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے, مجھے یقین ہے, میں علی صاحب سے میری بات بھی ہوئی تھی, چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی تھی, مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس معاملے کو آگے لے کے جائیں گے.